السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم پنکچویشن، جن کو اردو میں رموز اوقاف اور علامات وقف بھی کہا جاتا ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم پنکچویشن کی تعریف سیکھتے ہیں۔ ڈیفینیشن: پنکچویشن از دی یوز، استعمال ہے، آف اسپیشل خاص مارکس، نشانات کا، ان رائٹنگ، تحریر میں، ٹو سیپریٹ، الگ کرنے کے لیے، سینٹینسز، جملوں کو، اینڈ پارٹس، اور حصوں کو، آف سینٹینسز، جملوں کے، ان آرڈر ٹو میک، بنانے کے لیے، دا میننگ، معنی کو، کلیئر، واضح، اینڈ ریڈیبل، اور پڑھنے کے لائق۔ علامات وقف وہ خاص نشانات ہیں جو تحریر میں جملوں اور جملے کے حصوں کو الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ مفہوم واضح اور تحریر آسان ہو جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو کامن یوز ہونے والے پنکچویشن ہیں، آئیے ہم ان کو سیکھتے ہیں۔ فل سٹاپ، یہ فل سٹاپ کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اسے اردو میں ہم ختمہ کہہ سکتے ہیں۔ کوما، یہ کوما، ٹھیک ہے نا، یہ کوما کی علامت ہے۔ ان کی جو علامتیں ہیں، ان کی آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے یہ یاد ہو جائیں۔ کوما، اردو میں ہم اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ کوشچن مارک، سوالیہ نشان۔ علامات استفہام، اس کی جو ہے علامت ہے وہ دیکھ لیں۔ ایکسکلیمیشن مارک، یہ ایکسکلیمیشن مارک، ٹھیک ہے نا۔ ندایا یا فجایا۔ کالن، یہ دو ڈاٹس ہیں اوپر نیچے، اس کو کالن کہتے ہیں، اردو میں رابطہ کہیں گے اس کو۔ سیمی کالن، آپ نے کیا کرنا ہے، سیمی کالن کی جو علامت ہے یہ کوما ہوگی، اس کے اوپر جو ہے نا فل سٹاپ، اسے اردو میں وقفہ کہا جاتا ہے۔ اپوسٹرافی اوپر یوز ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ علامت اضافت اس کو کہتے ہیں۔ کوٹیشن مارک، انورٹڈ کاماز، یہ دو کامے آپ کو نظر آئے ہیں، رائٹ سائڈ پہ بھی، لیفٹ سائڈ پہ بھی، ان کو انورٹڈ کاماز کہتے ہیں یا کوٹیشن مارکس بھی کہا جاتا ہے۔ علامات اقتباس یا واوین، ہیفن، یہ ہیفن کی علامت ہے، اسے علامت ربط بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیش، ٹھیک ہے، یہ علامت ہے، یہ ہیفن سے کچھ بڑی ہے، اسے علامت خط کہا جاتا ہے۔ بریکٹس، یہ آپ کو بریکٹس نظر آ رہی ہیں، انہیں کوسین اردو میں کہا جاتا ہے۔ لیپسس، یہ 3 ڈاٹس، انہیں علامت حذف کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ علامتیں آپ کو ذہن نشین ہو گئی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے صحیح طریقے سے، ان کی بار بار آپ نے پریکٹس کرنی ہے تاکہ اگر ایگزام میں ان سے متعلق کوشچن آ جائے تو آپ انہیں صحیح طریقے سے حل کر سکیں۔ فرسٹ ایئر کے ایگزام میں 5 نمبر کا ایک کوشچن آئے گا جس میں آپ نے یہ علامتیں آپ نے لگانی ہوں گی، اور اس پیراگراف کو بالکل آپ نے صحیح طریقے سے ان میں یہ علامتیں پنکچویشن کی یوز کر کے اسے صحیح طریقے سے لکھنا ہوگا۔ چلیں ان کی ڈیفینیشن اور ان کو لکھنے کا طریقہ سیکھ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب دیکھیں پنکچویشن کا استعمال، یعنی کہ پہلے اب ہم سیکھیں گے فل سٹاپ۔ یہ بریکٹ میں آپ کو اندر فل سٹاپ کی علامت نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ علامت جو ہے نا آپ نے یاد رکھنی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں یہ کیسے استعمال ہوتی ہے، کہاں استعمال ہوتی ہے۔ A full stop is used at the end of a declarative sentence. فل سٹاپ یعنی کہ کیا ہے، خبریہ جملے کے آخر میں لگایا جاتا ہے۔ To show that the statement is complete، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ بات مکمل ہو چکی ہے، یعنی کہ جو بات مکمل ہو جائے تو اس کے اینڈ میں جو ہے ہم فل سٹاپ لگاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر سادہ فکروں میں، یعنی کہ سادہ فکروں میں یاد رکھنا ہے، سادہ سمپل فکروں میں یہ استعمال ہوتی ہے۔ ہم اس میں فل سٹاپ یعنی کہ
اردو میں جسے ہم ختمہ کہتے ہیں وہ لگانا ہوتا ہے. اب ان کی جو ہے نا دیکھیں مثالیں دیکھتے ہیں ہم، ایگزامپلز جو ہیں اردو کے ساتھ بھی. ہی از آ ٹیچر، دیکھیں اب اینڈ میں فل سٹاپ لگا ہوا ہے. یہ یاد رکھنا ہے جو بھی آپ تحریر لکھ رہے ہیں تو اس کا جو پہلا حرف ہے وہ کیپٹل لیٹر میں ہوگا. ٹھیک ہے نا، کیپٹل لیٹر یعنی کہ ہوگا، یعنی کہ بڑے حرف میں ہوگا. دیکھیں ہی کا ایچ کیپٹل ہے، اینڈ میں آپ نے فل سٹاپ لگانا ہے. وہ ایک استاد ہے. ٹھیک ہے. آئی لائک انگلش، یہ یاد رکھنا ہے آئی جہاں بھی ہوگا، چاہے فقرے کے شروع میں ہو، فقرے کے اینڈ میں ہو، فقرے کے درمیان میں ہو، آپ نے اس کو کیپٹل ہمیشہ لکھنا ہے. آئی لائک انگلش، انگلش کا ای کیپٹل آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اینڈ میں فل سٹاپ. یہاں پہ ہم فل سٹاپ سیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا رہوں گا. شی وینٹ ہوم، دیکھیں پہلا حرف کیپٹل ہے اس میں. وینٹ ہوم، ہوم کے بعد فقرہ اینڈ ہو گیا ہے، وہ گھر چلی گئی، یعنی کہ شی وینٹ وہ چلی گئی، ہوم گھر، شی وینٹ ہوم وہ گھر چلی گئی، فل سٹاپ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو فل سٹاپ کے بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا. چلیں اب ہم کاما کے بارے میں سیکھتے ہیں. اور کاما از یوز ٹو سیپریٹ، ایک کاما کہاں استعمال ہوتا ہے؟ یوز استعمال ہوتا ہے ٹو سیپریٹ، الگ کرنے کے لیے ورڈز الفاظ کو، فریزز فکروں کو، اور کلازز یا حصوں کو ان سینٹینس جملے میں. اینڈ ٹو شو ظاہر کرنے کے لیے شارٹ پاز، ایک چھوٹا سا وقفہ، وائل ریڈنگ مطالعہ کرتے وقت. کاما جملے میں الفاظ، فکروں یا حصوں کو الگ کرنے اور پڑھتے وقت ہلکا سا وقفہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ آپ نے سیکھا ہے کہ ہلکا سا وقفہ یعنی کہ تھوڑا سا وقفہ دینے کے لیے ہم کاما کا استعمال کرتے ہیں. چلیں اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. آئی باٹ ایپلز، آئی باٹ میں نے خریدا، ایپلز سیب. اب دیکھیں کاما ادھر ہے، اس کے بعد آگے ہو رہا ہے اورنجز مالٹے. اب دیکھیں کاما یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کامے کے بعد اینڈ بناناس، اگر مختلف چیزیں ہیں آپ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو آخری ورڈ آئے گا یعنی کہ آخری چیز آئے گی اس سے پہلے آپ نے اینڈ لگانا ہے، اور اس سے پہلے جو چیز اینڈ ہو رہی ہے وہاں پہ کاما یوز کرنا ہے. میں نے سیب، مالٹے اور کیلے خریدے. یہاں پہ دیکھیں علی آفٹر لنچ سلیپٹ، علی اس کے بعد وقفہ ہو گیا، آفٹر لنچ دوپہر کے کھانے کے بعد، کاما سلیپ سو گیا، علی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سو گیا. یہاں پہ دیکھیں یس جی ہاں، وقفہ دینا ادھر. آئی ایگری میں متفق ہوں، ہاں میں متفق ہوں. دیکھیں چھوٹا سا وقفہ یعنی کہ تھوڑے سے ٹھہراؤ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پہ ہم کامے کا یوز کرتے ہیں. چلیں اب کوشچن مارک کے بارے میں سیکھتے ہیں. کوشچن مارک کیا ہے؟ یعنی کہ سوالیہ نشان. آ کوشچن مارک از یوزڈ، استعمال ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ، آخر میں، آف این انٹروگیٹو سینٹینس، سوالیہ جملے کے، ٹو شو ظاہر کرنے کے لیے دیٹ کہ آ کوشچن کہ ایک سوال، از بینگ آسکڈ کہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے. دیکھیں اب سوالیہ نشان سوالیہ جملے کے آخر میں لگایا جاتا ہے تاکہ ظاہر ہو کہ سوال پوچھا جا رہا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بات ہوئی ہے سوالیہ فکروں کی، یعنی کہ اگر سوالیہ فکرہ ہے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی سوال ہو رہا ہے تو اس کے آخر میں آپ نے سوالیہ نشان لگانا ہے، کوشچن مارک لگانا ہے. دیکھیں وٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے. آپ دیکھیں کیونکہ آپ کا نام کیا ہے، سوالیہ فکرہ ہے، آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے کیا، کہاں، کیسے. ٹھیک ہے نا، ایسے ورڈ جو آ جائیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اینڈ میں آپ نے اپنا سوالیہ نشان لگانا ہے. یعنی کہ سوالیہ فکروں کے آخر میں آپ نے سوالیہ نشان لگانا ہوگا، کوشچن مارک لگانا ہوگا. اب یہ دیکھیں ویئر ڈو یو لیو، آپ کہاں رہتے ہیں، صاف ظاہر یہ سوال ہے، تو اس کے اینڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے، سوالیہ نشان کی علامت لگانی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کین یو ہیلپ می، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں،
تو اس کے لیے دیکھیں اینڈ میں کیا ہو گیا؟ سوالیہ نشان. یعنی کہ کوئی بھی سوالیہ فقرہ ہو تو اس کے اینڈ میں آپ نے یاد کرنا ہے کہ وہاں پہ آپ نے سوالیہ نشان لگانا ہوگا. اسٹوڈنٹ نمبر 4 ہے ایکسکلیمیشن مارک. ٹھیک ہے نا، اس کی علامت آپ کو بریکٹ میں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی علامت ہے. این ایکسکلیمیشن مارک از یوزڈ آفٹر سینٹینسز. ایکسکلیمیشن مارک علامات تعجب استعمال ہوتا ہے آفٹر سینٹینسز جملوں کے بعد، اور ورڈز یا الفاظ کے ٹو ایکسپریس جو اظہار کرتے ہیں اسٹرانگ فیلنگس، مضبوط فیلنگس، احساسات کا یا بہت زیادہ احساسات کا. سچ ایز جیسا کہ جائے، خوشی، سرپرائز، حیرت، سارو، غم، اور اینگر یا غصہ. علامات تعجب خوشی، یعنی ان کو ندایا یا فجایا کی علامت بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، علامات تعجب بھی کہتے ہیں. علامات تعجب خوشی، حیرت، غم یا غصے جیسے شدید جذبات کے اظہار کے لیے استعمال ہوتی ہے. یعنی کہ جب آپ انہیں خوشی کا اظہار کرنا ہے تو یہ علامت استعمال کریں گے. جب آپ نے حیرت کا کوئی جملہ بولتے ہیں تو وہاں پہ بھی اینڈ میں آپ کو یہ علامت لگانی ہوتی ہے، یعنی کہ لکھنا ہوتا ہے. جب لکھتے ہیں آپ، اگر غم کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں لکھتے وقت تو آپ نے یہ علامت استعمال کرنی ہوتی ہے. یا غصے آپ نے غصہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو غصے والے الفاظ یا جملے لکھ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ والی علامت آپ نے یوز کرنی ہوگی. دیکھیں اب ہرا، واہ، یہاں پہ کیا ہے، خوشی کا اظہار ہو رہا ہے تو علامت اس سے بعد فوراً آپ نے لگانی ہے. وہی ون. اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے، جو پہلا حرف ہے آگے، ٹھیک ہے، وہی کا، تو کیا کرنا ہے آپ نے، وہ کیپٹل میں آ جائے گا، ون. واہ، ہم جیت گئے. الاس، افسوس. یہاں پہ کیا ہے، پریشانی کا اظہار کرنے کے لیے، غم کا اظہار کرنے کے لیے، یعنی کہ ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا کرنا ہے، علامت لگانی ہے. اس کے بعد ہی فیلڈ، وہ ناکام ہو گیا. ہی دیکھیں اب یہاں پہ کیا ہے، کیپٹل آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد اگلا جو حرف ہے وہ آپ نے سنبھال میں ہی رہنے دینا ہے. افسوس، وہ ناکام ہو گیا. اب یہاں دیکھتے ہیں واٹ آ بیوٹیفل ویو، حیرت کو ظاہر کرنے کے لیے واٹ آ بیوٹیفل ویو، کتنا خوبصورت منظر ہے. دیکھیں یہاں پہ علامت استعمال ہوئی ہے. چلیں اب کالن کے بارے میں سیکھتے ہیں. کالن، یہ دیکھیں دو ہیں ڈاٹس اوپر نیچے. کالن از یوز استعمال ہوتا ہے ٹو انٹروڈیوس لسٹ، ایک یعنی کہ کیا ہے، لسٹ کی وضاحت کرنے کے لیے یا فہرست کو کی وضاحت کرنے کے لیے. کوٹیشن اور یا این ایکسپلینیشن یا وضاحت کرنے کے لیے دیٹ فالوز دا مین کلاس، جو بنیادی کلاس کے ساتھ چلتی ہے. کالن فہرست، اقتباس یا وضاحت سے پہلے استعمال ہوتا ہے جو پہلے جملے کی تکمیل کرتا ہے. یعنی کہ پہلے جملے کی تکمیل کرنے کے لیے ہم اس کی علامات استعمال کرتے ہیں. دیکھیں ادھر اب ایگزامپل دیکھیں. آئی نیڈ دیز تھنگس، اب یہ بات ہو رہی ہے، اس کے آگے اس کی وضاحت ہوگی. آئی نیڈ، مجھے ضرورت ہے، دیز تھنگس، ان چیزوں کی. آپ نے یہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنی ہے، یہ علامات لگانی ہوگی. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کن کن کی چیزوں کی ضرورت ہے. اس کے بعد دیکھیں پین، کاما ہے بکس، بک کاما اینڈ پیپر. یہاں پہ آپ کو کامے کی وضاحت بھی آپ کو پتہ چل جائے گی، پیچھے آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ تھوڑا سا وقفہ دینے کے لیے کامے کا یوز کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. اینڈ پیپر، مجھے یہ چیزیں چاہیے، قلم، کتاب اور کاغذ. ہی گیو ون ایڈوائس، اس نے ایک نصیحت کی. اب نصیحت جو کی وہ دیکھیں کیا ہے، ورک ہارڈ، محنت کرو، فل سٹاپ. اس نے ایک نصیحت کی، محنت کرو.
شی ہیز 3 کوالٹیز، اس کے اندر 3 خوبیاں ہیں. کون سی خوبیاں ہیں؟ علامت لگانی ہے، اس کے بعد ان 3 خوبیوں کے بارے میں لکھنا ہے. آنیسٹی، ایمانداری، پیشنس، صبر، اینڈ کائنڈنس، اور مہربانی. اس میں 3 خوبیاں ہیں، ایمانداری، صبر اور مہربانی. اب سیمی کولن کی ہے، دیکھیں کاما ہے، کاما کے اوپر فل سٹاپ لگانا ہے آپ نے، یہ سیمی کولن کی علامت بن جاتی ہے. اور سیمی کولن از یوز ٹو جوائن 2 انڈیپینڈنٹ کلاز. سیمی کولن کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے ٹو جوائن، ملانے کے لیے. کس کو؟ 2 انڈیپینڈنٹ کلازز، 2 سیمی کولن 2 ایسے جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے دیٹ آر کلوزلی، جو قریب ہوں، ریلیٹڈ ان کا تعلق ہو، ان میننگ معنی میں. سیمی کولن 2 ایسے جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کے مفہوم میں قریبی تعلق ہو. اب یہاں دیکھیں، ہی از پور، وہ غریب ہے. ہی از آنیسٹ، وہ ایماندار ہے. اب یہ دیکھیں، یہ جو وقفہ ہے نا، یہ یاد رکھنا ہے، کامے سے جو زیادہ، تھوڑا سا زیادہ وقفہ ہو، اس کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں ہم سیمی کولن یوز کرتے ہیں. اب دیکھیں، ہی از پور، وہ غریب ہے، آپ نے علامت لگانی ہے. ہی از آنیسٹ، وہ ایماندار ہے. اب یہاں دیکھیں نیچے، شی اسٹڈیڈ ہارڈ، اس نے محنت سے پڑھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے علامت لگانی ہے. شی پاسڈ، وہ پاس ہو گئی. اب یہ بھی آپ کو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو علامت استعمال ہو رہی ہے وہ کامے سے زیادہ ہے، یعنی کہ کاما جو ہے نا اس میں تھوڑی مختصر ہوتی ہے، اور جو سیمی کولن میں ہے وہ ذرا زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، اس کا استعمال یعنی کہ وہ ایک ورڈ پہ مشتمل ہوتا ہے، یہ ایک ورڈ سے ہم کہہ سکتے ہیں زیادہ کے لیے بھی یوز ہوتی ہے. اب یہاں دیکھیں، دا بیل رینگ، گھنٹی بجی. اس کے بعد آپ نے علامت لگانی ہے. اس کے بعد دا کلاس بگین، کلاس شروع ہو گئی. ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ یہ تینوں سائن یعنی کہ علامات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. چلیں آگے سیکھتے ہیں. نمبر 7، اپوسٹرافی. An apostrophe is used to show possession and to form contracted words. اپوسٹرافی ملکیت ظاہر کرنے اور 2 الفاظ کو مختصر کر کے ایک بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب دیکھیں، پہلی بات ہے یہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ ادھر دیکھیں آپ، احمد پین، مطلب ہے احمد کا قلم. از بلو، نیلا ہے، احمد کا قلم نیلا ہے. یہاں پہ اپوسٹرافی ایس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، احمد مطلب ہے یہ ملکیت ظاہر کر رہا ہے. یہ زیادہ تر ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے اپوسٹرافی کا یوز ہوتا ہے. اور یہ اوپر یہاں پہ احمد کے بعد اوپر درمیان میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپوسٹرافی کی علامت لگانی ہے، یعنی کہ سمبل لگانی ہے. اس کے بعد ایس. اٹس ریننگ. اب یہاں پہ شارٹ کرنے کے لیے اٹ از ریننگ کو شارٹ کیا گیا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے، الفاظ کو یعنی کہ 2 الفاظ کو مختصر کیا جا رہا ہے. یہاں پہ از کو مختصر کر کے اپوسٹرافی اور ایس لگایا گیا ہے، یعنی کہ اٹس ریننگ، بارش ہو رہی ہے. چلڈرنز بیگز، یہاں پہ چلڈرن بچوں کے، اپوسٹرافی کاکے کی کو ظاہر کر رہا ہے اور ساتھ ایس لگا ہے، یعنی کہ یہ ملکیت ظاہر کر رہا ہے، بچوں کی ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے. بیگز آر ہیوی، یعنی کہ بچوں کے جو بیگ ہیں وہ بھاری ہیں، بچوں کے بستے بھاری ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ اپوسٹرافی کا آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہ ہمیشہ کیا ہے، ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے اور 2 الفاظ کو مختصر کر کے لکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اس کے بعد ہے کوٹیشن مارکس. کوٹیشن مارکس بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، انورٹڈ کاماز بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کوٹیشن مارکس آر یوزڈ، یعنی کہ اقتباس کے نشانات
استعمال ہوتے ہیں ٹو انکلوز دی ایگزیکٹ ورڈز، منسلک کرنے کے لیے دی ایگزیکٹ ورڈز، یعنی کہ ایسے الفاظ جو بالکل عین مطابق ہوں. سپوکن بولے جاتے ہیں اور ریٹن یا لکھے جاتے ہیں بائی سمن کسی کی طرف سے، یعنی کہ اقتباس کے نشانات کسی کے ذریعے بولے یا لکھے ہوئے عین مطابق الفاظ کو منسلک کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں، ہی سیڈ، اس نے کہا، ساتھ کام ہے، ہی سیڈ کاما آئی ایم ہیپی، میں خوش ہوں. اب یہاں دیکھیں کوٹیشن مارکس میں یا کسی کے کہے گئے الفاظ جو ہے نا وہ انورٹڈ کاماز میں یعنی کہ آتے ہیں واوائن کی صورت میں. ٹھیک ہے، یہاں پہ انورٹڈ کام ہے، ادھر سے بند کرنا ہے اس کو ڈبل کامے کے ساتھ، ادھر بھی ڈبل کامے کے ساتھ آپ نے اس کو بند کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا میں خوش ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے ڈبل کامے کے ساتھ دونوں طرف اس کو بند کر دینا ہے، یعنی کہ کیا ہے کوٹیشن مارکس کے ساتھ ان کو بند کر دینا ہے. مطلب ہے یہ کسی کی کہی ہوئی بات، کسی کے یعنی کسی نے جو کچھ یعنی کہ کہا ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم کیا کرتے ہیں انورٹڈ کامے میں بند کر دیتے ہیں یا کوٹیشن مارک میں بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، شی سیڈ کاما، اس نے کہا ورک ہارڈ، محنت کرو. ٹھیک ہے نا، یہ کسی کی کہی گئی ہوئی نصیحت ہے، یعنی کہ اس کے ورڈز ہیں، ان کے اس ورڈز کو یعنی کہ ان الفاظ کو ہم انورٹڈ کامے میں بند کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہے دا ٹیچر سیڈ، استاد نے کہا، بی پنکچول، وقت کے پابند بنو. جو کچھ استاد نے کہا ہے اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے انورٹڈ کاموں میں بند کر دینا ہے. مطلب ہے کسی کی کہی گئی بات، کسی کا قول، ٹھیک ہے، وہ آپ نے کیا کرنا ہے انورٹڈ کاموں میں اس کو بند کر دینا ہے، یعنی کہ کوٹیشن مارکس میں یہ وہ بند ہو جائے گا. اس کے بعد ہے نمبر 9 ہیفن. ہیفن از یوز، استعمال ہوتا ہے ٹو جوائن، ملانے کے لیے، ٹو اور مور ورڈز، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ملانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. ٹو فارم، بنانے کے لیے، سنگل کمپاؤنڈ ورڈ، ایک واحد مرکب یعنی کہ لفظ، یعنی کہ مرکب لفظ ایسا جو کیا ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ساتھ ملایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہہ رہا ہے یہ ہیفن دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ملا کر ایک مرکب لفظ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، ویل نون، ویل اور نون کے درمیان جو ہیفن کی علامت ہے یا سمبل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ استعمال ہوئی ہے ادھر. رائٹر، ایک مشہور مصنف. پارٹ ٹائم، پارٹ ٹائم کو جب ہم مرکب یعنی کہ لفظ بنائیں گے تو اس کو پارٹ اور ٹائم کے درمیان ہائفن، اس کے بعد جاب، جز وقتی نوکری. 21 22 23، ٹھیک ہے نا، اس کو اگر ہم اس کے درمیان میں ہیفن ڈالیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ مرکب ورڈ بن جائے گا. تو اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹس، 21 یعنی کہ طلبہ. تو اسی طرح آپ نے جب پنکچویشن کا پیراگراف آپ کے پیپر میں آئے تو اسی طرح آپ نے، ٹھیک ہے نا، ان کو صحیح طریقے سے سمجھیں، ان کی بار بار پریکٹس کریں تاکہ آپ کا جو 5 نمبر کا جو کوشچن آئے گا وہ آپ صحیح طریقے سے اسے لکھ سکیں. نمبر 10 ڈیش. ڈیش از یوزڈ، ایک ڈیش استعمال ہوتا ہے ٹو شو، ظاہر کرنے کے لیے، سڈن بریک، اچانک یعنی کہ وقفہ، ان تھاٹ، سوچ میں، آر یا ٹو ایڈ، اضافہ کرنے کے لیے، ایکسٹرا ایمفیسائزز یا اضافی زور دینے کے لیے، آر یا انفارمیشن یا کسی معلومات کے لیے. ایک ڈیش سوچ میں اچانک وقفے کو ظاہر کرنے یا اضافی زور یا معلومات شامل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب دیکھیں اس کی مثالیں. ہی واز لیٹ، یہاں پہ ایک سوچ آ گئی ہے یا تھوڑا وقفہ دیا گیا ہے. اگین، وہ پھر دیر سے آیا. آئی کالڈ ہم، یہاں پہ ایک وقفہ ہو گیا ہے، اچانک یعنی کہ سوچ کے مطابق. پھر اس کے بعد بات ہو رہی ہے بٹ نو ریپلائی، لیکن کوئی جواب نہ آیا. میں نے فون کیا مگر جواب نہ آیا. آئی کالڈ ہم، یعنی کہ میں نے فون کیا، پھر ایک وقفہ آ جاتا ہے.
اس کے بعد پھر بات شروع ہوتی ہے بٹ نو ریپلائی، مگر جواب نہ آیا. اب یہاں دیکھیں نیچے، شی ون دا پرائز، اس نے انعام جیتا. پھر اضافی بات یا ایک وقفہ، اچانک سوچنا، پھر اس کے بعد کہہ دینا فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ اس نے انعام جیتا. پھر خاموشی ہو جاتی ہے یا ایک وقفہ اختیار کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے پہلی بار. اس کے بعد ہے بریکٹس. بریکٹس آر یوز ٹو ایڈ ایکسٹرا. بریکٹس جو ہیں استعمال ہوتی ہیں ٹو ایڈ، اضافہ کرنے کے لیے، ایکسٹرا مزید، آر یا ایکسپلینیٹری یا وضاحت کرنے کے لیے، انفارمیشن معلومات کا. بریکٹس جملے میں اضافی یا وضاحتی معلومات دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. دیٹ جو از ناٹ اسینشل، جو ضروری نہیں ہوتی، ٹو دا مین سینٹینس، بنیادی جملے کے لیے یا اصل جملے کے لیے، جو اصل جملے کے لیے ضروری نہیں ہوتی. اب دیکھتے ہیں، آئی میٹ علی یسٹرڈے. مین بات ہوئی ہے ادھر آئی میٹ علی یسٹرڈے، میں کل علی سے ملا یا میں نے کل علی سے ملاقات کی. اب یہاں پہ اضافہ ہو رہا ہے یہ بریکٹ میں، ٹھیک ہے نا. اس کو لکھیں یا نہ لکھیں اس سے کوئی جملے میں فرق نہیں پڑے گا. آئی میٹ علی، بریکٹ میں مائی بیسٹ فرینڈ، میرا بہترین دوست، یسٹرڈے کل. یہاں پہ اگر مائی بیسٹ فرینڈ اگر نہ لکھیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ نے اس میں لکھا ہے تو اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کی مزید وضاحت یعنی کہ دینے کے لیے کسی کو، ہاں کون ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں جو میرا بہترین دوست ہے، یعنی کہ اس کو آپ نے بریکٹ میں ڈال دینا ہے. میں نے کل علی سے ملاقات کی، کون سا علی، یعنی کہ جو میرا سب سے اچھا دوست ہے. اب اس کے بعد ہے شی واز بورن ان 2005، وہ 2005 میں پیدا ہوئی. کون سے 2005 میں کوئی پوچھے تو سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جی اپریل، APRIL، ٹھیک ہے. بریکٹ آپ نے اس کو بریکٹ میں ڈال دینا ہے. اس کو لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ کیا کر جاتا ہے، آپ نے کسی کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اضافی یعنی کہ بات، یعنی کہ وضاحت کرنے کے لیے، یعنی کہ یہ استعمال ہو سکتا ہے. وہ 2005 میں پیدا ہوئی، اپریل میں. اس کے بعد دیکھیں دا مووی واز امیزنگ، وہ فلم شاندار تھی. ٹھیک ہے، یہاں سے جملے کی وضاحت پتہ چل جاتی ہے، یعنی کہ جملہ پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ جو فلم کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ وہ کیا تھی، وہ کہہ رہا ہے شاندار تھی. اس کا مطلب ہے جملہ آپ کا مکمل ہو گیا، کمپلیٹ سینس کے مفہوم کے حوالے سے مکمل ہے. لیکن وضاحت اس کی اگر کرنی ہو تو ٹھیک ہے نا، مزید یعنی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو بریکٹ میں ڈال سکتے ہیں. اس کو لکھنے یا نہ لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ یہ اضافی معلومات دے جاتا ہے، یعنی کہ وضاحت کر جاتا ہے. وچ وی واچڈ لاسٹ نائٹ، یعنی کہ جو ہم نے کل رات دیکھی تھی. اس کا مطلب یہ ہے وہ فلم شاندار تھی. کون سی فلم بھائی، وہ فلم یعنی کہ جو ہم نے کل رات دیکھی تھی. اس کو آپ نے بریکٹ میں ڈال دینا ہے. اب آ رہی ہے نمبر 12 الیپسز. یہ ڈاٹس کی صورت میں نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، 3 ڈاٹس. تو اس طرح آپ نے یوز کرنا ہے. An ellipsis is used to show. Ellipsis کا استعمال یہ ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ some words have been omitted، کہ کچھ الفاظ کو چھوڑ دیا گیا ہے. اور یا to indicate یا اشارہ کرنا، a pause، وقفے کی جانب، in speech، تقریر میں، اور thought یا سوچ میں. الیپسس کا استعمال یہ ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ کچھ الفاظ کو چھوڑ دیا گیا ہے یا تقریر یا سوچ میں وقفے کی نشاندہی کرنے کے لیے. دیکھیں آئی واز تھنکنگ، میں سوچ رہا تھا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ڈاٹس لگ گئے ہیں، یہ ڈاٹس ہیں 3 ڈاٹس، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے جو کچھ سوچ رہا تھا
ٹھیک ہے نا, وہ بیان نہیں کیا, بس سوچ ہی رہا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں ہی سیڈ, اس نے کہا, پھر ڈاٹس, اس نے جو کچھ کہا, یعنی کہ کہا بھی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا سوچ کے مطابق. ٹھیک ہے نا, تقریر آپ نیچے ہے دیکھیں, آپ یہاں پہ دیکھیں, یہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کچھ الفاظ کو چھوڑ دیا گیا ہے, یعنی کہ یہاں پہ لگ رہا ہے کہ ہاں کچھ الفاظ کو چھوڑ دیا گیا ہے. پھر اس نے کہا ہے نتھنگ, اس نے کہا, ہی سیڈ, اس نے کہا. ٹھیک ہے, اس نے کہا, پھر اس کے بعد وقفہ آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اچانک کہتا ہے نتھنگ, کچھ نہیں. اس نے کہا, یہ علامات آپ نے لگانی ہے. ٹھیک ہے نا, انگلش میں. ٹھیک ہے نا, انگلش کی بات ہو رہی ہے. تو اس کے بعد کیا ہے, کیا, کچھ نہیں. اس کے بعد دیکھیں شی اسٹارٹیڈ اسپیکنگ, شی, اس نے, اسٹارٹنگ, شروع کیا, اسپیکنگ, بولنا, وہ بولنے لگی, بولنے لگی. ٹھیک ہے, بولنے لگی تو اسے بولنے دیں. ٹھیک ہے, کیا ہے پھر اس کے بعد 3 ڈاٹس آ گئے. یہاں پہ کچھ الفاظ اس نے کیا کر دیے ہیں, چھوڑ دیے ہیں. دین اسٹاپڈ, پھر رک گئی. یہاں پہ دیکھیں تو وقفے کو بھی ظاہر کرتا ہے, یا اس کے کچھ کہے گئے الفاظ کو اس نے چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو بھی ظاہر کرتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ الفاظ کہہ سکتے ہیں ہم, کچھ الفاظ کو چھوڑ دیا گیا ہے, یا تقریر یا بات میں اس نے وقفہ کی ہے, یعنی کہ وقفے کی نشاندہی کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے, یعنی کہ وقفہ اس نے کر لیا ہے کچھ دیر. پھر اس نے کہا دین اسٹاپ, پھر رک گئی. وہ بولنے لگی, یعنی کہ بولنے لگی تھی. کیا بولنے لگی تھی پتہ نہیں ہے, وہ بولنے پا رہی تھی, اس نے نہیں بولا, لیکن پھر کیا ہے, وہ پھر کہہ رہے ہیں, وہ پھر رک گئی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ ان کی بار بار پریکٹس کریں, یا جو بھی پنکچویشن کے جتنی 12 اصول بتایا گئے, یعنی 12 پنکچویشن کو آپ کو بتایا گیا ہے, تو ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو علامات ہیں, ان کی سمبلز ہیں, ان کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. ان کی بار بار پریکٹس کریں تاکہ آپ کا جو 11th کلاس میں 11ویں کلاس کے ایگزام میں ایک کوشچن آتا ہے 5 نمبر کا, تاکہ اسے آپ صحیح طریقے سے حل بھی کر سکیں. انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم نے نا اہم جو پنکچویشن کے حوالے سے آپ کے ٹیکسٹ بک کے مطابق ہیں, تو ہم نے ان کی پریکٹس کرنی ہے, تاکہ آپ جب ان کی پریکٹس کریں گے ایگزام میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ان کے اصول ہیں, ان کے طریقے ہیں, سارا کچھ آپ کو انشاءاللہ یہاں تو آپ نے سیکھا ہے, وہاں پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. جب انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ 100% یہ کوشچن جو ہے نا سالو ہو جائے گا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں, اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.